السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا ریئل ورلڈ ود کاظم۔ ناظرین، 2 دن پہلے بل گیٹس آئے تھے پاکستان میں۔ انہوں نے بہت سارے ان کے سیشنز ہوئے، ملاقاتوں کے مختلف لوگوں سے، اور عمران خان سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی ان کے آفس میں۔ تو انہوں نے بل گیٹس کو اپنے ٹیبل کے اس طرف بٹھایا اور خود اس طرف اپنی پی ایم کی چیئر پہ بیٹھے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر سیاستدان احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ یہ ہے، یہ شاید آپ کو نظر آ سکے۔ یہ انہوں نے پکچر شیئر کی، اور پکچر شیئر کرنے کے بعد جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اس کو اتنی عزت نہیں دی گئی، اس کو ایسا ٹریٹ کیا گیا جیسے کہ یہ اس کا سیکریٹری ہو، جیسے مطلب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ پھر اس کا نیچے کمپیریزن دیا کہ اس کی جو مائکروسافٹ کی ٹوٹل ورتھ ہے 460 بلین ہے، اور پاکستان کی اینول جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 280 بلین ڈالر۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کی عقل مندی، اور میں ان کی کیا دانشوری، کیا اس کو ارسطو کہتے ہیں، کیا اس بندے کو میں جواب دوں کہ وہ ایک ملک، ہم ایک ملک ہیں اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اب ملٹی نیشنل کمپنی کا موازنہ کر رہے ہیں ایک ملک سے جس کی ٹاپ 10 آرمی میں ایک آرمی ہے، 57 اسلامی ملکوں میں واحد ایٹامک پاور ہے، اور دوسرا ہم بحیثیت قوم، ہم پاکستانی قوم اس ملک میں بستے ہیں۔ مائکروسافٹ کے لوگ کتنے ہیں؟ آپ کس سے کس کا موازنہ کر رہے ہیں؟ اور بائی دا وے یہ آپ مطلب قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیسے والوں کی کتنی عزت ہوتی ہے، ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ کوئی پی ایم ایل این سے پوچھے۔ کیوں کہ ان کو لوگوں کی قدر کم اور پیسے کی قدر زیادہ ہے۔ کیوں کہ وہ ہر بندے کی حیثیت کے حساب سے اس کی عزت کرتے ہیں، کہ کس کی کتنی حیثیت ہے، کس کا کتنا وہ ہے، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کو کتنی عزت دینی ہے، اس حوالے سے۔ اور ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ نے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک مریم نواز صاحبہ نے اس کے ساتھ ایک عورت چل رہی ہوتی ہے، اور جیسے وہ عورت تھوڑا سا آگے ہوتی ہے اور وہ پیچھے سیکیورٹی کہتی ہے ایسے 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 کرتی ہے، بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو عوام کا اور عام لوگوں کا کیا کام ان لوگوں کے پاس؟ ان کے ہاں یا تو پیسے والا ہونا چاہیے یا ان کے لیول کا بندہ ہونا چاہیے جو مطلب ان کو کوئی فائدہ دے سکے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اگر یہ لوٹنا بھی چاہیں تو ان کی جیبیں بھر جائیں۔ اسی لیے یہ بل گیٹس کے اوپر ان کو اعتراض ہوا بٹھانے کے اوپر، اور عام لوگ آفیسز کے باہر، ان کے آفیسز کے باہر سڑتے بھی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ عمران خان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے قد کاٹ کا کوئی ایسا لیڈر موجود ہے ہمارے پاکستان میں؟ اگر آپ نواز شریف کو اس کے قد کے برابر کا لیڈر کہتے ہیں، نواز شریف کو تو پاکستان کے باہر جو دنیا رہتی ہے، ان کے ملکوں کے علاوہ جو وہاں کی عوام ہے وہ جانتے تک نہیں کہ ہو از نواز شریف اینڈ شہباز شریف۔ اگر عمران خان کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو پوری دنیا عمران خان کو جانتی ہے، پوری دنیا۔ میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا، ایجپشن تھا وہ، میں بیٹھا تھا تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتا یہ بڑا لیڈر ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے۔ کہتا ہے کہ یار جو اس نے سپیچ کی تھی نا UN میں، جو اس نے سپیچ کی تھی
پوری دنیا، پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ واقعی اس نے لیڈر ہونے کا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی نواز شریف جیسا تو وہ ہے نہیں کہ جو اوباما کے سامنے بیٹھیں گے اور یوں پسینے آ رہے ہوں گے، پسینہ صاف کرتے ہیں، پانی کا گھونٹ پیتے ہیں اور پھر پرچی کھو جاتی ہے، وہ پرچی ڈھونڈتے ہیں، پرچی ڈھونڈتے ہیں. عمران خان یہاں غریبوں کے لیے رول کرنے آیا ہے، نہ کہ جاگیرداروں کے لیے. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ تو میاں منشا فٹ ہوتے ہیں، ملک ریاض فٹ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے جو جاگیردار ان کو کتنی عزت دی جاتی ہے اور ان سے جو مالی فوائد لیے جاتے ہیں وہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا. بہرحال ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا پتا ہے. 22 سال میں جو عمران خان نے ہمیں بتایا ہے، جو سکھایا ہے، اس نے صرف عوام کو جگایا ہے اور کوئی کام نہیں کیا. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا FATF ہے کیا، اس کی گرے لسٹ، بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. تو بہرحال ان کے آنے سے جو ہمیں پتہ چلا ہے. آپ لوگوں کے جو چہروں پہ جو نقاب تھے وہ نقاب اتارے ہیں اس نے. جو آپ لوگوں نے لوٹ مار کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعداد و شمار کہہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب 95-96 میں جائیے، 427 پاکستانی روپیز کا انکم ٹیکس ادا کیا تھا میاں محمد نواز شریف نے. اور ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی جو UK میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں، کہاں کہاں جو ہے ان کا پیسہ ہے. کیا سوئٹزرلینڈ تو کیا لندن، تو کہاں کہاں پراپرٹیز ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں بھی بتائیے، اور ہمیں بتائیے بلکہ پوری عوام کو بتائیے. وہ جادو کی چھڑی، پوری عوام امیر ہو، ملک امیر ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں نے PMLN ہو یا PPP ہو، آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے. اخلاقی جرت پیدا کریں اور اس بات کو عوام کے سامنے آ کے تسلیم کریں کہ ایک شخص جو 95-96 میں جو ہے وہ پے کرتا ہے 427 روپے پاکستانی انکم ٹیکس، اور 97-98 میں وہ پے ہی نہیں کرتا کہ اس نے کچھ، اس کے پاس کچھ نہیں کمایا اس نے. اور وہی شخص جو ہے 20 سال 22 سال کے بعد ارب پتی ہو جاتا ہے. ارب پتی ڈالرز میں، روپیز میں نہیں. روپیز میں وہ کھرب پتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال عمران خان کا وہ طرز زندگی نہیں ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. عمران خان لیڈر ہے، دنیا اس کی قدر کرتی ہے، نہ کہ بھگوڑا جا کر باہر بیٹھ جائے حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں، حکومت کرنے کے بعد پاکستان سے باہر. آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد، آپ کی ہر چیز ملک سے باہر، لیکن آپ پاکستان کے اندر. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.